تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر آج اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ ہاشم ڈوگر پارٹی چیئرمین کو پنجاب کے معاملات پر بریفنگ دیں گے۔ وزیر داخلہ نے 25 مئی کے مبینہ تشدد کے معاملات پر آج پنجاب پولیس سے ابتدائی انکوائری کی سفارشات مانگ لی ہیں۔ وزیر داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ بنی گالہ سے واپسی پر پولیس حکام کے ساتھ میٹنگ ہوگی۔ محکمانہ سطح پر 25 مئی کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ 25 مئی کے پرتشدد واقعات کے پیچھے ملوث کرداروں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ آج 2 بجے عمران خان سے ملاقات ہوگی۔ پارٹی چیئرمین سے ملاقات میں آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان سرحدوں کی حفاظت کی ضامن اور ہمارا فخر ہے۔ فوج کے خلاف ملک دشمن ہی پروپیگنڈا کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مطالبہ کیا ہے کہ فوج کے خلاف بات کرنے والوں کو ملک کا دشمن ڈکلیئر کیا جائے۔ مسلم لیگ نون غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ نون لیگ کے میڈیا سیل سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان تحریک انصاف اور ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، کسی کو فوج کا نام بدنام کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اقتدار سے محرومی کے باعث عمران خان بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ عمران خان اور اس کے ہماری پاکستان دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ میں کہا کہ اقتدار ناپائیدار چیز ہے، ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا۔ عمران خان جب سے اقتدار سے محروم ہوئے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ پاک فوج کو ٹارگٹ کر کے عمران خان اور اس کے ہماری پاکستان دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ اختلاف کرنا سب کا حق ہے، مگر اداروں پر حملہ کرنا، بغاوت کی ترغیب دینا ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ لیگ رہنما خواجہ سعد رفیق نے بھی تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ فتنہ عمرانیہ کا خفیہ بیرونی ایجنڈا سامنے آ چکا، ان کے دماغوں کا علاج کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ فورن سپانسرڈ فتنہ عمرانیہ کا خفیہ بیرونی ایجنڈا معیشت کی تباہی، عالمی تنہائی، اداروں کی بے توقیری سے قوم میں نفرت کی لکیر کھینچنا ہے۔ ان کے دماغوں کا علاج کرنا ہوگا، ان کی زبانوں کو لگام دینا ہوگی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے گرفتاری کے لیے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا ہے۔ لال حویلی بھی سفید کپڑوں میں نفری بھیجی گئی۔ شیخ رشید نے کہا کہ وہ گھبرانے والے نہیں ہیں، اپنا سامان باندھ لیا ہے۔ بغیر وارنٹ پولیس گھر میں داخل ہوئی تو وہ اپنی حفاظت کا قانونی حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے 4 گاڑیوں کے ساتھ میرے اسلام آباد کے گھر میں ریڈ کیا ہے اور لال حویلی میں سفید کپڑوں کی ایک پوری پلٹون بھیجی ہے۔ میں جیل سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ جیل میری سسرال ہے اور ہتکڑی میری زیور ہے اور موت میری محبوبہ ہے۔ میں مقابلے سے بھاگنے والا نہیں ہوں، میں منی لانڈر نہیں ہوں۔ عمران خان کی دوستی نبھاؤں گا۔ جیل آپ لوگوں کو ڈرا سکتی ہے، بھگوڑو جو سعودی عرب بھاگتے ہو، جو لندن بھاگتے ہو، وارنٹ لے آؤ، میں نے اپنا بکسا باندھا ہوا ہے، آ جاؤ اور میں چلتا ہوں۔ اگر بغیر وارنٹ میرے گھر میں داخل ہوئے تو میں اپنی حفاظت کرنے کا قانونی اور آئینی حق رکھتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ آصف زرداری اور شریف برادران ملک کا بیڑا غرق کرنے میں سر فہرست ہیں۔ زرداری نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اب کبھی ان سے بات نہیں ہوگی۔ عمران خان کے ساتھ کسی فون کال پر نہیں گئے، شریفوں نے انہیں چلنے نہیں دیا، اس لیے اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ نواز لیگ اور پی پی کو اسی بات کی تکلیف ہے۔ کچھ بزرگ رہنما کوشش کر رہے ہیں، قاف لیگ کے معاملات بہتر ہونے کی بھی امید ہے۔ وہ دنیا نیوز کو خصوصی انٹرویو میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ مہنگائی جو عروج پہ ہے اور جو نقصانات ہوئے ہیں اکنامکلی اس ملک کو اور بیڑا غرق کرنے والوں میں زرداری صاحب اور میاں صاحبان سر فہرست ہیں۔ زرداری صاحب کا فیکٹر بڑا مانا جا رہا ہے پاکستانی سیاست میں۔ جب سے یہ سارا معاملہ ہوا اس کے بعد سے آپ کی بات ہوئی زرداری صاحب سے؟ میری کبھی نہیں اس کے بعد بات ہوئی، کیونکہ انہوں نے بہت ہی زیادہ نقصان کیا ہے، نظام کا بھی نقصان کیا ہے اور ان کا جو ایک اعتماد کا ایز اے لیڈرشپ کا اعتماد تھا وہ انہوں نے لوز کیا ہے، تو اس لیے میں اب کبھی بات نہیں کروں گا ان سے۔ بڑی زیادتی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ اور اس طرح کا کیس نکال کے، یہ چیف الیکشن کمشنر ایسا آدمی ہے کہ یہ عجیب قسم کی حرکتیں کرتا ہے اور جو انصاف تو یہ دے نہیں سکتا کسی کو، وہ ہر کام میں ہرڈر ڈال رہا ہے۔ میں نے خود گورنر صاحب سے بات، میں نے کہا دیکھیں وہ اس سے بدنامی ہوتی ہے، آپ
हो तो जाना है हमारा, नहीं तो स्पीकर भी ले लेगा। तो क्यों ना हम एक वर्किंग रिलेशनशिप रखें आपस में। शरीफों के साथ हम 20-22 साल से रहे हैं और शरीफों ने हर दफ़ा डिच किया है। किसी फोन कॉल का कोई किरदार तो नहीं था इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैंने और मोनिस ने, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को बनी गाला से इमरान खान साहब ने खुद भेजा कि उनको कहें जी कि हमारी तरफ आ जाएं। हमने उनके लिए जेलें काटी। तो शरीफों पे तो इतबार किया नहीं जा सकता ना, हमारे साथ बड़े धोखे किए हैं उन्होंने। बहुत बड़ा मुल्क का अदारा है, इज़्ज़त और एहतराम जो है इस अदारे का लाजम है, और कई दफ़ा खान साहब से इस हवाले से बात हुई है। उनको यही बावर कराने की कोशिश करते हैं, इनके अलावा हम आगे नहीं, स्टेप फॉरवर्ड नहीं है कोई। हुए हैं कायल। अच्छा। और मामलात अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। यही तो तकलीफ है इनको, दोनों पार्टियों को, पीपल्स पार्टी और नून लीग। जब खान साहब कहेंगे मैं असम्बली भी तोड़ दूंगा। जनरल इलेक्शन में एक रुकावट है जरदारी साहब को, उसको मनाने की कोशिश की जा रही है सिंध के वाले। खान साहब 9 सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे, इंशाल्लाह 9 सीटें जीतेंगे। वो तो अगर नहीं लेते तो सीटें तो खाली नहीं होंगी। जब उन्होंने स्कीम लगाई है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, उसमें फेल हो जाएंगे। खान साहब की स्कीम ज़्यादा बेहतर है। मुस्तकबिल में आप खान साहब की सियासत को किस तरह देख रहे हैं? बेहतरीन सियासत है, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे वो। एक छोटी पार्टी को खान साहब ने वज़ारत आला दे दी, और हमें क्या देना है? आपको काबीना में कोई नुमाइंदगी नहीं चाहिए? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी स्प्लिट हो रही है, तो पार्टी को जोड़े रखने के लिए क्या सोच रहे हैं आप? देखें, वो जब इलेक्शन आएगा ना करीब, तो कोई ना कोई रास्ता खुद ही, कोई ऐसा सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि हालात बेहतर हो जाएंगे, पेशरफ्त हो जाएगी। काफ़ी लोग लगे हुए हैं बुजुर्ग कि भाई इसको आप बैठें, कोई सॉर्ट आउट करें, तो कोई रास्ता निकलेगा। मेरे फेवरेट जो काम, वो तो खान साहब ही हैं, ज़ाहिर है। अच्छा। इमरान खान साहब है। माल्टोन वाला केस है, वो बहुत बड़ा सीरियस केस है। अब केस वो शुरू हो रहा है। अब कुछ बात होगी यौम आशूर की। कराची में निश्र पाक से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ खारादर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। यौम आशूरा पर शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। नश्तर पार्क में मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिसमें इलामा शहनशाह हुसैन नकवी ने नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और अहले बैत की लाजवाल कुर्बानियों पर रोशनी डाली। मजलिस के बाद आशूरा का मरकजी जुलूस बरामद हुआ। अज़ादारों ने नोहा ख्वानी और मातम किया। अज़ादारों के लिए रास्ते में सबीलें और मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए। शबी अलम और जुलजना के साथ निकाले जुलूस के शुरका ने तिब्बत सेंटर पहुंचकर नमाज ज़ोहरीन अदा की। जुलूस की गुजरगाहों पर रेंजर्स और पुलिस ने सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए थे। चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, DG रेंजर्स सिंध ने कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा करके सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। 4000 के करीब जवान होते हैं कराची में, और 5000 से कुछ ऊपर होते हैं जो इंटीरियर में, तो 9000 से 10000 के दरमियान होता है। इस दफ़ा तकरीबन हमारी स्ट्रेंथ 9000 के करीब रही है। वो जो एडिशनल हमें स्ट्रेंथ हमने रखी होती है किसी सूरत हाल नागहानी को डील करने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी इस दफ़ा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी मरकजी जुलूस में पहुंचे और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र हैं, ख़ास तौर पे मैन प्रोसेशन के, उनके साथ हमारी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही, और इस कोऑर्डिनेशन की वजह से मैं समझता हूँ कि पुलिस का काम आसान हुआ। कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो बिल्कुल पता नहीं चलता, तो हमारी पूरी कोशिश है कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। 14 अगस्त भी इसी तरह से खैर खैरियत से हो जाए। वज़ीर आला सिंध ने सिक्योरिटी इंतजाम पर रेंजर्स और पुलिस को शाबाश दी। कहा आशूरा का जुलूस खैर आफियत से मुकम्मल हुआ। सिंध धरती मोहब्बत, बाहमी एहतराम और अमन का गहवारा है। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को सलाम। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अंदरून शहर निसार हवेली से बरामद हुआ और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गाह में शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। 9वीं मुहर्रम की रात निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस यौम आशूर पर अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा हुआ। अज़ादारों ने शोहदाए करबला की याद में मातमदारी, गिरियासारी, नोहाखानी और जंजीर ज़नी की। जुलूस रंगमहल पहुंचा, जहां अज़ादारों ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। सराफा बाजार, गुमटी बाजार, डब्बी बाजार, सैद मिठा बाजार और तहसील बाजार से होता हुआ जुलूस इमाम बारगाह मुबारक बेगम पहुंचा। बाजार हकीमा, फकीर खाना म्यूजियम से होता हुआ जुलूस ऊंची मस्जिद भाटी गेट पहुंचा, जहाँ नमाज मगरिबैन
ادا کی گئی, جس کے بعد کربلا گام شاہ پہنچ کر جلوس اختتام پذیر ہو گیا. مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے. پولیس کے ساتھ رینجرز کے اہلکار بھی ڈیوٹی پر مامور رہے. جلوس کے روٹس کے ساتھ شہر بھر میں موبائل فون سروس معطل رہی. سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر سمیت پولیس کے اعلیٰ افسران وقتاً فوقتاً جلوس کا معائنہ کرتے اور ضروری ہدایات دیتے رہے. یوم عاشور پر مرکزی جلوس سمیت دیگر جلوسوں کی 900 سے زائد سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی مانیٹرنگ کی گئی. یوم عاشور کے موقع پر پشاور میں کل 12 چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوئے, جبکہ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے. تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں عامر جمیل اپنے رپورٹ میں. پشاور میں یوم عاشور کے موقع پر شہر بھر میں مجموعی طور پر 12 ماتمی تعزیہ ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے. جلوس کی گزرگاہوں کی نگرانی کے لیے شہر بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی نگرانی کرتے رہے. آئی جی خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ محرم الحرام امن و امان سے اختتام پذیر ہو گیا. یوم عاشور کے جلوسوں کے بعد امام بارگاہوں میں شام غریباں برپا ہوئی, جس میں حضرت امام حسین کی قربانی اور ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی. آزاد کشمیر میں بھی یوم عاشورہ کے جلوس عقیدت و احترام کے ساتھ نکالے گئے. شرکاء نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی عوام پر مذہبی پابندیوں کے خلاف قراردادیں بھی منظور کی. رپورٹ کریں کہ مظفر آباد سے تقی الحسن. مظفر آباد میں یوم عاشورہ کے موقع پر شبیہ ذوالجناح و علم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ پیر علم شاہ بخاری سے برآمد ہوا. عزاداران امام مظلوم کربلا نے نماز ظہرین اپر اڈا میں ادا کی اور روایتی پیغام حسین کانفرنس منعقد کی گئی. اس موقع پر شرکاء نے امام علی مقام, ان کے خانوادے اور اصحاب کی قربانی سمیت مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام پر جدوجہد آزادی کی پاداش میں ہونے والے مظالم پر روشنی ڈالی. عاشورہ کا پیغام بنیادی طور پر انسانیت کی بقا کا پیغام ہے کہ جہاں جہاں انسان موجود ہیں ان کے حق موجود ہیں, ان کی حریت, ان کا درس, ان کے حقوق کے تحفظ کا نام یوم عاشورہ ہے. کہ جو ظلم کشمیر کے اندر ہو رہا ہے وہ اس کی کڑی یزیدیت کے ساتھ ملتی ہے. جس طرح واقعہ کربلا کے اندر ظلم ہوا اس طرح ظلم کشمیر کے اندر بھی ہو رہا ہے. یوم عاشورہ کے اجتماعات کے موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر میں مذہبی پابندیوں, نہتے شہریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بغیر کشمیریوں کو غلام رکھے جانے کے خلاف قراردادیں بھی پیش کی گئیں. مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے دیگر شہروں نیلم, ہٹیاں, باغ, پونچھ, سدنوتی, کوٹلی, حویلی, میرپور اور بھمبر میں بھی یوم عاشورہ کے روایتی جلوس نکالے گئے. صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی اور حق و صداقت کی خاطر اہل بیت اور دیگر جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش کیا. صدر مملکت عارف الوی نے یوم عاشور پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ظالم حکمران کی بیعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے دین کی سربلندی اور حق و صداقت کی خاطر اہل بیت اور دیگر جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا. انہوں نے کہا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں حق کی خاطر اپنا سر تو کٹایا مگر اسے باطل قوتوں کے سامنے جھکنے نہ دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم سب کو چاہیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسفہ شہادت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور حق کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی آزمائش کا جواں مردی اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کریں. وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم عاشور پر اپنے پیغام میں کہا, یوم عاشور حق و باطل کے اس لازوال معرکے کی یاد دلاتا ہے جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جذبہ ایمانی سے سرشار جماعت نے باطل کی اطاعت سے انکار کیا. اسلام انہی قربانیوں کی بنا پر زندہ ہے اور یہی قربانیاں اہل ایمان کو آزمائش کی گھڑی میں عزم و ہمت کا حوصلہ دیتی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیف سٹی اتھارٹی میں محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا, جلوسوں کا مشاہدہ بھی کیا. پرویز الہی نے کہا کہ ملک دشمن قوتوں کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے پوری فورس چوکس ہے. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی قربان لائنز لاہور میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی ہیڈ آفس پہنچے. وزیر اعلیٰ نے سی سی ٹی وی کیمروں سے جلوسوں کی مانیٹرنگ کے نظام کا معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. پرویز الہی نے کہا کہ پورے صوبے میں امن عامہ کی صورتحال بہترین ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیف سٹی اتھارٹی کے اسٹاف کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کو چھوٹے اضلاع تک لے کر جائیں گے.
قومی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کا کہنا ہے کہ ICC ورلڈ کپ سپر لیگ کے پوائنٹس انتہائی اہم ہیں. ساری توجہ دورہ نیدرلینڈز پر مرکوز ہے. لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاداب خان نے کہا کہ وہ پاکستان کے لیے کسی بھی نمبر پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں. کپتان اور ٹیم کو جہاں ضرورت ہوگی وہ وہاں کھیلنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بابر اعظم کی قیادت میں ٹیم متحد ہے، اسی لیے کامیابیاں مل رہی ہیں. کسی بھی ٹیم کو آسان حریف نہیں لے سکتے. ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف بھی اچھا پرفارم کریں گے. جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے معروف سابق کرکٹ امپائر روڈی کرزن کار حادثے میں ہلاک ہو گئے. حکام کے مطابق حادثہ نینسل منڈیلابے کے علاقے میں پیش آیا. روڈی سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی جس میں وہ موقع پر ہی چل بسے. روڈی کرزن گولف ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے کیپ ٹاؤن اپنے گھر سے واپس آ رہے تھے. 73 سالہ سابق امپائر وفات پا گئے ہیں.